اور جناب ویلکم بیک. اور ہم دوسرے سیشن میں موجود ہیں آپ کے ساتھ جو ہمیں نئے مہمانوں نے جوائن کیا سوری میں ان کے بارے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ابھی ہمیں جوائن کیا ہے میرے بہت اچھے سے دوست حافظ وقاص نے. لیکن اس سے پہلے میں بتاتا چلوں کہ اس سیشن میں اکیلا نہیں ہوں, اور کیونکہ مجھے جوائن ان کیا ہے سیدہ اریج امجد نے. آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے مزاج ہیں آپ کے؟ الحمدللہ ٹھیک ٹھاک. آپ کو 26ویں سحری بہت بہت مبارک. آپ کو بھی مبارک. اور رمضان جانے والا ہے. ہم یہ بولیں کہ شاید دکھ اور احساس وہی ہوتا ہے کہ ہم نے کچھ حاصل نہیں کیا. کیا کہنا چاہیں گی؟ مائک آپ کے ساتھ, کیمرہ آپ کے سامنے. میں تو یہی کہنا چاہوں گی یہاں پہ کہ آخری لمحات ہیں رمضان کے, اور یقیناً ہمیں یہی کرنا چاہیے کہ ہم جتنا زیادہ ہو سکے ہم نیکیاں کریں, اور جو ہمارے غریب ہیں ہمارے, ان کے لیے ہمیں یہ کرنا چاہیے کہ ان کو جیسے زکوٰۃ دے دی. اور خاص طور پہ عید کے حوالے سے بھی ہم نے لوگوں کا خیال رکھنا چاہیے کہ ان کو یہ عید بھی اچھی گزرے. جو غریب ہیں نا ان کی عید بھی بہت اچھی گزرے. بالکل ایسا ہی ہے. اور اسی کے ساتھ ساتھ اب مجھے جوائن کیا میرے بہترین دوست حافظ وقاص نے یوتھ یونٹی کے ساتھ. ان کی جو ہے روئے رواں ہیں, ان کی جو ایک این جی او ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے مزاج ہیں؟ الحمدللہ ماشاء اللہ. وقاص تھینک یو ویری مچ, جو آپ نے وعدہ کیا اس کو پورا کیا, جزاک اللہ. اسی کے ساتھ وقار حسن قریشی صاحب دی میرٹ اسکول سے آپ کا تعلق ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. کیسے مزاج ہیں؟ الحمدللہ, اللہ کا بہت شکر. میرے سیدھے ہاتھ کی طرف مجھے پیارے سے بچوں نے جوائن کیا, جن میں پہلی ہیں میرب. کیسی ہیں؟ وعلیکم السلام. محمد خضر. وعلیکم السلام. سید حسن شاہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ہم سب سے پہلے سید خضر کی طرف چلیں گے جو کہ ہمیں تلاوت قرآن پاک سنائیں گے. اس کے بعد ہم مزید بات کریں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفه وانقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا إن سنلقي عليك قولا ثقيلا إن ناشئة الليل هي أشد وأقوم قيلا صدق الله العظيم. سبحان اللہ, ماشاء اللہ. اور اسی کے ساتھ ہم حافظ وقاص کی طرف آتے ہیں. حافظ وقاص, مجھے یہ بتائیں کہ جو 21 نوکریوں کا یعنی 21 نوکریوں کا آپ نے کل ذکر کیا تھا, 21 نوکریوں میں سے کتنی نوکریاں ابھی تک تکمیل تک پہنچ چکی ہیں؟ 21 روزگار کا ذکر کیا تھا اور امپاور کرنے کا لوگوں کو. الحمدللہ 10 کے قریب ہمارے پاس ہو چکے ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ. آج تک کی میں آپ کو اپڈیٹ دے رہا ہوں ماشاءاللہ. انشاءاللہ کل ٹرانسمیشن میں بیٹھیں گے تو انشاءاللہ 21 کے قریب. اچھا وقاص, میں آپ سے ایک چیز اور پوچھوں گا حافظ صاحب کہ جب ہم نارمل روٹین میں مارننگ شو کرتے ہیں, ٹھیک ہے, مجھے آپ کی تب بھی ضرورت ہوگی. وہ اس لیے ہوگی کہ میں آپ کو پہلے ہی بتا رہا ہوں جو کہ پری پلان کچھ بھی نہیں ہے. آپ یہاں پر بھی گواہی دے سکتے ہیں کہ میں نے آپ سے کوئی ڈسکس نہیں کی یہ چیز. بالکل ٹھیک ہے جی, کیونکہ دیکھیں رمضان اٹ سیلف ایسا مہینہ ہوتا ہے کہ اگر ہمیں نیکیاں مل رہی ہیں تو وہاں پہ بدی بھی ملے گی. یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے وہ چیپٹر ہی کلوز کر دیا. کہ مجھے میرے ان نوجوانوں کو آپ سے انڈورس کروانا ہے جو کہ سکلز رکھتے ہیں لیکن ان کے پاس کوئی بھی ریفرنس نہیں ہے, کوئی جابز نہیں ملتی ہیں. صحیح. وہ پھر بیچارے یا تو رکشہ چلانے پہ مجبور ہیں, تندور پہ روٹیاں لگانے پہ مجبور ہیں, وہ سبزی بیچنے پہ مجبور ہیں. تو وہ اٹ سیلف تعلیم سے نفرت کرنے لگے ہیں کہ کیوں پڑھا. جب میں نے ہوتا بھی یہی ہے نا, بندہ ایجوکیشن کے بعد وہ اگر ان چیزوں میں لگ جائے گا کہ وہ رکشہ چلائے گا تو اس کا ویسے ہی جو ہے وہ مورال ڈاؤن ہو جاتا ہے. ایسا ہی ہے. تو مجھے ویک میں آپ کا ایک دن چاہیے جو کہ مجھے بک کرنا ہے. آج آپ کو آن ایئر میں بک کر رہا ہوں کہ آپ مجھے ویک میں ایک دن دیں گے انشاءاللہ, کیونکہ مجھے یہ لوگ آپ کے سپرد کرنے ہیں کہ آپ ان کو اٹسلف خود روزگار نہیں بھی دے سکتے. تو آپ کی جو جان پہچان والے لوگ ہیں وہاں ان کو منتقل کریں. بالکل ایسا ہی ہے کہ ہاں اگر فرض کریں ایک بندہ ہے جہاں پر انجینئرنگ کی پوسٹ آئی ہے, وہاں پہ وہ انٹرمیڈیٹ ہے تو وہ نہیں جائے گا. لیکن اگر وہاں پر انجینئر کی پوسٹ ہے, وہ انجینئر اسی ٹائپ کا ہے, یعنی الیکٹریکل ہے, الیکٹرانکس ہے, کہتے ہیں نا کہ آپ کا ایروسپیس ہے, جو بھی انجینئرنگ کی فیلڈ, اور وہی آپ کے پاس جاب موجود ہے, تو پھر اس کا سلیکشن ہونا چاہیے. بالکل ایسا کوشش کریں گے. اور آن ایئر انشاءاللہ کچھ کمپنیز کو بھی آن بورڈ کر لیں گے انشاءاللہ. اور ڈائریکٹ انشاءاللہ جو بھی لوگ آتے ہیں ان کی سی وی ادھر وقاص ہاتھ کے ہاتھ انشاءاللہ. زبردست زبردست. لو یو برو فار دیٹ. اور یہی چیز, یہی جذبہ مجھے آگے نوجوان نسل میں بھی چاہیے کہ کچھ چیز ہم اگر ڈسکس کریں, میں آف دی ایئر چیزیں جو ڈسکس کروں میں آن دی ایئر بھی ڈسکس کرتا ہوں. یہ وہ بچہ ہے جو کہ کل آیا تھا تو میں نے کہا بھائی آپ وہ لگ رہا تھا آفس جا رہے ہو, ٹھیک ہے, ہمیں آج ایک پراپر حافظ والی لوگ چاہیے. تو ہی از دا ون. آپ نے کوئی اس پہ مجھے مذائقہ نہیں دیا, آپ نے کوئی نیگیٹو کمنٹس پاس نہیں کیے, تو اس کو پیور انسان
کہتے ہیں کہ جو انر سول ہوتا ہے نا وہ آؤٹر سول ہوتا ہے جزاک اللہ ماشاءاللہ. تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ آپ کو نظر بد سے بچایا تھا. اور اسی کے ساتھ وقار صاحب ہم آپ کی طرف آتے ہیں, تو مجھے یہ بتائیے گا کہ یہ میرٹ اسکول کیوں, مطلب بچپن میں کیا بڑے نمبروں سے مسئلے مسائل رہے آپ کو کہ نمبر کم آ جاتے تھے تو امی نے کہا کہ میرٹ پہ نہیں آتا ہے میرا بچہ, تو آپ نے کہا میں اسکول ہی میرٹ والا کھول دوں گا؟ اصل میں ہمارا بیک گراؤنڈ پورا فیملی کا بتاتے خود میرا بھی ایجوکیشنل بیک گراؤنڈ رہا ہے, تو ہم چاہتے تھے کہ ہم جس لوکیلٹی میں رہتے تھے اس لوکیلٹی میں ایجوکیشنل بیک گراؤنڈ اور بڑا لیس پریویلیج ایریا تھا, تو ہم چاہتے تھے کہ ایسا ایجوکیشنل ماحول فراہم کیا جائے جہاں بیلنس دین و دنیا ہو, جہاں دینی تعلیمات بھی ہوں اور دنیاوی تعلیمات بھی ہوں. ہم ایسی تعلیمات کو لے کے چلنا چاہتے تھے جہاں پر تمام لوگ یکساں مفید اور اثرات کو سمیٹ سکیں. تو میرٹ اسکول کا قیام تقریباً آج سے 10 ایئرس پہلے آیا, اور اس کے بعد ہم نے اسٹارٹ کیا صرف 30 اسٹوڈنٹ سے, اور ہم نے ادھر یہ بلڈ کیا کہ آج سے تقریباً 10 سال پہلے ہم نے وہ ماڈرن ایجوکیشن فراہم کی جو اب لوگ ایجوکیشن فراہم کر رہے ہیں. مینز ہم نے وہ روبوٹک ایجوکیشن, ہم نے کمپیوٹر ایجوکیشن, ہم نے اے آئی لرننگ ابھی لانچ کیا ہے. تو وہ ہم نے وہ ایجوکیشن ہم نے تقریباً 10 سال پہلے ہی اسٹارٹ کر چکے تھے, جو لوگ ابھی اسٹارٹ کر رہے ہیں. تو الحمدللہ ہمارے اسٹوڈنٹ کافی اچھے مقامات پر اب پہنچ چکے ہیں اور ابھی تک جاری و ساری ہے. اچھا, ویسے پرانے بچے آتے ہیں اسکول میں جو کہ کسی پوسٹ پہ موجود ہیں, وہ اپنا اسکول دیکھنے آتے ہو کہ میں اسکول سے پڑھا ہوں؟ جی بالکل ایسے ہی ہوتا ہے. دیکھیں ہمارا جو انوائرمنٹ ہے نا وہ آپ کو میک شیور کرتا ہے کہ آپ کے پرانے اساتذہ کو یاد رکھے اور اسکولوں کو یاد رکھے. اصل میں اساتذہ کی جب بات آتی ہے یا اسکول کی بات آتی ہے تو لوگوں کے پاس ایک مائنس پوائنٹ جا رہا ہوتا ہے, لیکن آپ پیرنٹس کو ٹیچرز کو فیسیلیٹیٹ کریں اور اپنا سمجھیں تو آپ بلیو کریں کہ لوگ پیچھے پلٹ کے آتے ہیں, شروع کرتے ہیں کہ سر آپ وہ ہمارے فرسٹ آف دا فادر تھے اور اسپریچول فادر تھے جنہوں نے ہمیں اس مقام تک پہنچایا, اور وہ ہمارے سے باقاعدہ طور پر ملنے آتے ہیں. اور کہیں پر بھی ہم جاتے ہیں, بلیو کریں ایک جگہ میں راستے سے گزر رہا تھا, مجھے معلوم نہیں تھا کہ وہ کون ہے, اس نے باقاعدہ کار روکی بولے سر پلیز سر السلام علیکم. میں نے کہا وعلیکم السلام سر, میں آپ نے مجھے پڑھایا تھا آج سے تقریباً 15 ایئرس پہلے. تو مجھے اتنا انسپائریشن ہوئی, میں نے کہا یار واقعی یار کچھ اسٹوڈنٹس ہیں ایسے جو یاد رکھتے ہیں, اور جو یاد رکھتے ہیں وہ کامیاب بھی ہوتے ہیں. بالکل, جو استاد کی عزت کرتا ہے, جو والدین کی عزت کرتا ہے, دنیا اس کی عزت کرتی ہے. بالکل ایسا ہی ہے. لیکن ادب سب سے پہلا مقام ہے علم کا ادب. جس کے اندر ادب ہوگا وہ سیکھے گا, جس کے اندر ادب نہیں ہوگا وہ نہیں سیکھے گا. تو ہم نے سب سے پہلے جو اپنے اسکول میں بنیاد رکھی, فاؤنڈیشن رکھی, وہ اسی وجہ سے رکھی. دیکھیں ایجوکیشن تو سبھی فراہم کر رہے ہیں, ABCD تو سبھی فراہم کر رہے ہیں, الف ب تو سبھی پڑھا رہے ہیں, لیکن کچھ اسپریچول, کوئی ایسی موٹیویشن, کوئی ایسی کیئرنیس ایجوکیشن جو لوگوں میں اخلاقیات کو, مورل ایکٹیویٹیز کو بلند کر سکے. تو اس لحاظ سے ہم نے میرٹ کی بنیاد رکھی, اور جس علاقے میں ہم لانڈی 6 پر رہتے ہیں, کورنگی 6 پر ہم رہتے ہیں, اس علاقے میں پہلا دی ون آف دا کالج بننے جا رہا دی میرٹ اسکول. یہ میں آپ کو آج آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اور کہتے ہیں کہ جب آپ تعلیم کے سفر پر چلتے ہیں, بہترین تعلیم دیتے ہیں, تو اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہوتا ہے, اور آپ پھر پڑھتے چلے جاتے ہیں. اور میرے دوست نعمان بھی ہمیں جوائن کر چکے ہیں, السلام علیکم, ان کو بھی کہیں گے. اور میں ایک چیز آپ سے ریکویسٹ کروں گا, پھر کلام الہی کے بعد آئیں گے اور پھر آپ سے جو ہے وہ اس کا آنسر لیں گے کہ کیا آپ لوگوں کا بھی فوکس یہ کہ انگلش ABC یا ایک ہی بک ہوگی. ہم جواب چاہیں گے. اس کے بعد کون ہمارے ساتھ موجود ہے؟ ہمارے ساتھ ہمیں میرم نے جوائن کیا ہے. میں چاہوں گی کہ یہ خوبصورت انداز میں بہت پیاری سی بچی ہیں, تو پیارا سا کلام پیش کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. من صليت بكل الأنبياء يا من في قلبك رحمة للناس يا من حلفت قلوبا بالإسلام يا حبيبي يا شافعي يا رسول الله بأمي وأبي فديتك سيدي صلاة وسلام عليك يا نبي حبيبي يا محمد أتيت بالسلام والهدى محمد حبيبي يا محمد يا رحمة للعالمين يا محمد. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اور اب ہمیں ایک اور نعت خواہ نے جوائن ان کیا ہے جن کا میں تعارف کرتا ہے. کون ہے ہمارے ساتھ؟ سید حسن ہمیں آج جوائن کر چکے ہیں, اور میں چاہوں گی کہ یہ بھی بہت ہی خوبصورت انداز میں اس محفل کو 4 چاند لگائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کھلا ہے سبھی کے لیے
باب رحمت کھلا ہے سبھی کے لیے باب رحمت وہاں کوئی رتبے میں ادنا نالی مرادوں سے دامن نہیں کوئی خالی مرادوں سے دامن نہیں کوئی خالی قطاریں لگا گئے کھڑے ہیں سوالی کھلا ہے سبھی کے لیے باب رحمت میں پہلے جب مدینے گیا تھا تو تھی دل کی حالت تڑپ جانے والی میں پہلے جب مدینے گیا تھا تو تھی دل کی حالت تڑپ جانے والی وہ دربار سچ مچ میرے سامنے تھا وہ دربار سچ مچ میرے سامنے تھا ابھی تک تصور تھا جس کا خیالی ابھی تک تصور تھا جس کا خیالی میں ایک ہاتھ سے دل سنبھالے ہوئے تھا تو تھی دوسرے ہاتھ روزے کی جالی میں ایک ہاتھ سے دل سنبھالے ہوئے تھا تو تھی دوسرے ہاتھ روزے کی جالی دعا کے لیے ہاتھ اٹھتے تو کیسے دعا کے لیے ہاتھ اٹھتے تو کیسے نہ یہ ہاتھ خالی نہ وہ ہاتھ خالی نہ یہ ہاتھ خالی نہ وہ ہاتھ خالی کھلا ہے سبھی کے لیے باب رحمت وہاں کوئی رتبے میں ادنا نالی انداز میں حسن بھائی نے کلام پیش کیا اور جی اسی کے ساتھ آپ کا بہت شکریہ آپ دونوں کا بہت شکریہ اور یہاں پر ایک بریک کا کہا جا رہا ہے بریک سے واپس آئیں گے مزید بات کریں گے السلام علیکم ورحمۃ اللہ اور جناب ویلکم بیک اور اسی کے ساتھ ہمیں جوائن کیا ہے کچھ نئے مہمانوں جو ہمیں عریض بتائیں گے عریض کون ہمارے ساتھ موجود ہے ہمارے ساتھ جناب محترم ڈاکٹر طلحہ قادری ہمیں جوائن کر چکے ہیں اور انہی کے ساتھ ہمارے ساتھ ڈاکٹر راشد سلطانی جو کہ ثنا خان مصطفیٰ ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ ہم آتے ہیں اپنے پرانے پینل کی طرف اور ہم اب جانیں گے حافظ وقاص سے حافظ وقاص مجھے یہ بتاؤ کہ این جی او ایک سائٹ پہ تمام کام ایک سائٹ پہ ماشاءاللہ حافظ قرآن ہو کچھ بچے آتے ہیں کہ اصلاح کرنے کے لیے کہ میری یہاں سے قرأت میں مجھے تھوڑا سا لگتا ہے کہ میں صحیح نہیں پڑھ رہا یا مجھے یہ بتائیں کہ اکثر بچے جو ٹیسٹ ہی لے رہے ہوتے ہیں جو حافظ جن کے سامنے نام حافظ آ جاتا ہے یہ والی کس کی جو ہے کون سی سورہ پڑھی جا رہی ہے یہ کون سی یہ لائنوں کے بعد یہ لائنز ہیں کبھی آپ کے ساتھ ایسا ہوا؟ یہ والی چیز تو میرے گھر والے جو میرے گھر کے بچے ہیں بھتیجے ہیں اور بھتیجی بھی ہے وہ اکثر جب قرآن شریف پڑھ لے ہوتے ہیں تو مجھ سے کہتے ہیں قرآن شریف بند کر کے کہ آپ بتائیں ہم کہاں پڑھ لیں ہم کہاں پڑھ لیں پھر میں انہیں بتاتا ہوں آپ یہاں پڑھ لیں. اس کے علاوہ الحمدللہ جو یوتھ یونٹی ہماری آرگنائزیشن ہے اس میں تقریباً
40+ اسٹوڈنٹس تو میرے موجود ہیں جن کو میں نے سپارہ ہی پڑھایا ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اچھا مجھے ایک چیز اور بتاؤ حافظ, یہاں پر میں اپنے لیے ایک چیز آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں, اور یہ مطلب کہتے ہیں نا اس کا پورا کریڈٹ میں اپنے پاس رکھوں گا, ٹھیک ہے. اگر کوئی ایسا شخص جن کے پیچھے کوئی بھی پڑھنے والا نہیں ہے, ان کی ڈیتھ ہو جاتی ہے, میں آپ کو کال کر کے کہتا ہوں کہ ان کے لیے قرآن خوانی یا کچھ ایسا بالکل ہو جائے گا, تو یہ ہو جائے گا. یہ میں آن ایئر آپ کو پوچھ رہا ہوں کیونکہ یہ وہ لوگ ہیں, کچھ لوگوں کو میں جانتا ہوں جن کی اولاد صرف اس ویٹ میں تھی کہ کب ان کا دم نکلے, ایسا تو پراپرٹی ہمارے نام ہو جائے. بالکل. تو ان لوگوں کے لیے میں ضرور آپ کو اس لیے بھی تنگ کروں گا کہ یہ وہ کام ہے, کیونکہ اکثر جب آپ پڑھواتے ہیں یا پڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ جتنے ثواب ان کو دیتا ہے اتنا ہی ثواب آپ کے لیے رکھ دیتا ہے, یہ آپ آخرت میں آپ کو ملے گا. ایسا ہی ہے. تو اچھا یہ بتاؤ کتنی دیر میں ایک سپارہ پڑھتے ہو؟ کتنی دیر میں سپارہ پڑھتے یہ سوال تو یہ سمجھنے کے 11 منٹ لگتا ہے, اتنا ہی ہوتا ہے, 11-12 منٹ لگتے ہیں. مجھے یہ ہے کہ جب میں دل سے پڑھ رہا ہوں تو میں 7 منٹ میں بھی لیکن گھر والے شبینے تو بہت پڑھے ہیں, سمجھ لیں 10-11 سال میں نے شبینے پڑھے, اور شبینوں میں تو ہم 11-12 منٹ میں 13 منٹ میں ایک سپارہ پڑھ لیتے تھے. صحیح. ویسے اگر تراویح پڑھائی ہے, تراویح پڑھائی ہے پچھلے سال. کتنی دیر میں ایک سپارہ کمپلیٹ کرتے ہو؟ تراویح میں تو وہی 1.25 گھنٹہ لگتا ہے. میرے پیچھے پڑھنے کا لوگوں کا جو ایک مجھے کہتے ہیں لوگ حافظ قرآن میں کہا جی میرے پیچھے لوگ اس لیے پڑھتے ہیں, میں 35 منٹ میں وتر تراویح ختم کرا دیتا ہوں. 1.25 گھنٹہ ہی لگتا ہے. نہیں میرا ہو جاتا ہے نارمل پڑھنے میں. تو یہ ہے کہ آپ نہیں ڈیپینڈ کرتا ہے. دیکھو میرا یہ اچھا میں ویسے قرأت نہیں کرتا, لیکن جس نے میرے پیچھے پڑھی ہے تو میں ایک تو سپیڈ فاسٹ ہوتی ہے نو ڈاؤٹ, میں خود کہتا ہوں, لیکن سمجھ آتا ہے کہ میں نے کیا پڑھا. یہ الحمدللہ اللہ کا ایک کرم ہے. تو ویسے ایک چیز اس کی یہ بھی ہوتی ہے کہ آپ کو قرآن پاک کے لیے بھی میں کہوں گا جتنے حافظ قرآن ہیں کہ آپ کو ریوائز ضرور کرنا ہے. جتنے بھی بچے ہیں جو کہ حفظ کرنے کے بعد بس کام ختم ہو گیا, تو آپ کو روز صبح اس کو ریپیٹ ضرور کرنا ہے, کیونکہ کہتے ہیں کہ جو چیز آپ جتنی آپ کا ثواب ہے اگر آپ بھول جائیں تو اس کی سزا بھی ویسی ہی ہے. یہ نہیں کہ اگر آپ کو جو ہے وہ پل صراط پر آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پوچھیں گے کہ حافظ قرآن ہو, آنکھ بند کرو اور قرآن پاک کی تلاوت شروع کرو, جب قرآن پاک مکمل یعنی سورہ ناز جب آپ پڑھیں گے تو جیسے ہی آنکھ کھولیں گے تو سامنے جنت کا دروازہ ہوگا. لیکن یہ تب ہے کہ جب آپ کو مکمل قرآن پاک یاد ہو اور ساتھ ساتھ آپ کا وہ عمل بھی ہو. جیسے کہ لوگ کہتے ہیں کہ سید زاد بہت بڑی ذات ہے, لیکن آپ کا عمل آپ کو جنت میں لے کر جاتا ہے. یہ نہیں کہ آپ سید زادے ہیں اور آپ کسی کا دل توڑ دیں, کسی کی حق تلفی کر دیں, تو وہاں پر معافی نہیں ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے بھی یہ کہا ہے کہ اللہ تو معاف ہے, حقوق العباد معاف نہیں ہے. ہم آئیں گے وقار بھائی آپ کی طرف. مجھے یہ بتائیں کہ آپ کا جو سیشن میں نے آپ سے پوچھا کہ انگریزی پر کتنا فوکس ہے, کہ ABCDEFG تک بک ہونی چاہیے, یا ایک ہی بک پڑھاتے ہیں لیکن کہتے ہیں نا کہ بیسک سکھا دیتے ہیں کہ کیا ہے اس بک میں؟ دیکھیں مین تھیم ہماری جو ہے وہ ہے فوکس آن کوالٹی ناٹ کوانٹٹی. ہم کوانٹٹی پر نہیں جاتے, ہماری کوالٹی پر ہم فوکس کرتے ہیں. جب بھی ہم نے ٹائم فریم بھی بہت منیمائز رکھا ہے, 4 آورس کا ہمارا ڈیوریشن ہوتا ہے, اس کے لحاظ سے بچوں پہ ہم فوکس کرتے ہیں, اور ہم یہ گارنٹی دیتے ہیں کہ 4 آورس کے لحاظ سے جو ہم ورکنگ کر رہے ہیں, آپ کسی بھی اسٹوڈنٹ کو اٹھا کے دیکھ لیں جو وہاں پر 6 گھنٹے اور 8 گھنٹے پڑھایا جا رہا ہے, وہ اتنا اچھا پریزنٹیشن نہیں دے گا, وہ اتنی اچھی طرح ریمائنڈر نہیں ہوگا جتنا ہم بچے کو تیار کرتے ہیں. ٹھیک ہے. جب ہمارے 2 ہی فوکس ہیں, نمبر 1 بیلنس دین و دنیا, اور نمبر 2 فوکس آن کوالٹی ناٹ کوانٹٹی. اور اصل میں بہت سارے اسکول ڈیکوریشن کی طرف بھی جاتے ہیں, تو ہم 3rd تھیم کی طرف جا رہے ہیں, اور وہ 3rd تھیم یہ ہے کہ فوکس آن ایجوکیشن ناٹ ڈیکوریشن. تو مین چیز ہماری یہ ہے, کیونکہ ظاہر سی بات ہے اکثر پیرنٹس آتے ہیں اور وہی دیکھتے ہیں بلڈنگ اچھی ہے, اچھا بھائی تمام چیزیں ایسی اچھی ہیں, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ پیرنٹس کو یہ دیکھنا چاہیے کہ بھائی کتنی اچھی ایجوکیشن ہے. نمبر 2 یہ ذاتی اسکول ہے کہ نہیں, ایسا رینٹ پر ہے کہ نہیں. کل کو بچے کو آپ ایڈمیشن کرا دیں اور وہ اسکول وہاں سے غائب ہو گیا, بچے بھی پریشان, پیرنٹس بھی پریشان. اور 3rd ون یہ کہ کراچی بورڈ سے وہ رجسٹرڈ ہو, کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ اسکول میں ایڈمیشن کرا دیا جائے, نیکسٹ پہ پتہ چلے وہ کسی اور اسکول سے وہ بچوں کو فارم بھیجے جا رہے ہیں جہاں پر پرابلمز آتی ہیں. 8ویں تک تو چل جاتے لیکن 9ویں یا 10ویں میں ایسا ہی ہے. ایگزیکٹلی میں آپ کو بتا رہا تھا کہ ہمارا تو میٹرک تو تھا ہی تھا, الحمدللہ لانڈی کورنگ میں آئی ایم دا فرسٹ ون, دا میرٹ اسکول از گوئنگ ٹو بی رجسٹرڈ ان دا میٹریکولیشن آفٹر انٹرمیڈیٹ کالج ہو چکا ہے الحمدللہ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. جی عریج, اب ہم کس سے کلام سنیں گے؟ ہم جائیں گے ڈاکٹر طلحہ کی جانب, لیکن ان سے پہلے میں کچھ کہوں گی. ناظرین, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرنا اور سننا ہم امتیوں کے لیے ایک بہت بڑی سعادت ہے, اور یہ سعادت اللہ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے کرم کے بغیر ممکن نہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر وہ ذکر ہے جو اللہ تعالیٰ آسمانوں پر اپنے فرشتوں کے ساتھ فرماتا ہے. اسی کے ساتھ میں ڈاکٹر طلحہ قادری کی جانب آؤں گی کہ وہ نذرانہ عقیدت پیش کریں.
ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے، ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے، ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے، جو رب دو عالم کا محبوب یگانہ ہے، جو رب دو عالم کا محبوب یگانہ ہے، اور کل پل سے ہمیں جس نے خود پار لگانا ہے، کل پل سے ہمیں جس نے خود پار لگانا ہے، زہرا کا وہ بابا ہے، زہرا کا وہ بابا ہے، حسنین کا نانا ہے، زہرا کا وہ بابا ہے، حسنین کا نانا ہے، اور آؤ در زہرا پر پھیلائے ہوئے دامن، آؤ در زہرا پر پھیلائے ہوئے دامن، کیونکہ یہ نسل کریموں کی، یہ نسل کریموں کی بڑا لجپال گھرانہ ہے، یہ نسل کریموں کی لجپال گھرانہ ہے، اور محروم کرم اس کو رکھیے نا سرے محشر، جیسا ہے نصیرہ سائل تو پرانا ہے، جیسا ہے نصیرہ منگتا تو تمہارا ہے، جو رب دو عالم کا محبوب یگانہ ہے، ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اور اسی کے ساتھ ہم آئیں گے اب دوبارہ حافظ وقاص کی طرف۔ حافظ وقاص یہ بتائیں کہ جس طریقے سے ہم بات کرتے ہیں آپ کی یوتھ یونٹی کی تمام چیزوں کی، لیکن اس دفعہ رمضان کے اندر بھی ہم نے گہما گہمی ویسی نہیں دیکھی، بڑے لوگوں کا جو ایک کہتے ہیں نا کہ میں نے کافی ایسی لوگوں کے بیانات بھی سنے کہ ابھی تک ہمیں راشن کی جو ایک آمد ہوتی تھی لوگ دیتے تھے اس میں بھی بہت کمی کا رجحان ہے، کیونکہ چیزیں بہت اٹ سیلف مہنگی ہو گئیں۔ اب جو سب سے پہلا والا ڈبہ ہوتا تھا وہ کہ شروعات میں 1800-1600 کا بن جاتا تھا، لیکن اب وہ 2800 کا ہونے کے باوجود بھی اس کے اندر کچھ نہیں ملتا، اور جس ڈبے کے اندر آپ یہ کہہ سکتے کہ ہاں 8-10 دن راشن چل جائے گا، وہ 9000-10,000 کا ڈبہ، 10,000 میں یعنی 1 لاکھ روپے اگر کسی نے 10 ڈبے آئیں گے۔ تو اب اس سچویشن میں یوتھ یونٹی کیسے سروائیو کرتی ہے؟ اصل معاملہ یہ ہے کہ اگر پہلے ہم کچھ ٹائم پہلے کی بات کریں تو لاک ڈاؤن میں بہت سارے جو ڈونرز تھے وہ کرتے تھے سپورٹ، صحیح، لیکن اس ٹائم جو ہے نا
ان کے بھی حالات ویسے نہیں ہیں, کیونکہ لاک ڈاؤن میں تو جیسے تیسے گزر ہو گیا, لیکن لاک ڈاؤن کے بعد جو ایفیکٹ ہوا ہے نا وہ بہت زیادہ پڑا ہے. اس کے بعد پھر مہنگائی اور لوگوں کے حالات, اور لوگوں کی پرچیزنگ پاور نہیں ہے ابھی اس وقت, لوگوں کی جابز نہیں ہیں, لوگوں کے گھر کے حالات. اب ایک بندہ اگر 50-60 ہزار روپے مہینہ کما رہا ہے تو وہ کیسے گھر کا کرایہ اور پھر بجلی کا بل, گیس کا بل, اور پھر کیسے اپنی گھر کی ادویات وغیرہ کرے گا. ایسا ہی ہے. تو حالات بہت زیادہ ڈاؤن ہیں, اور جو دینے والے لوگ بھی ہیں انہوں نے بھی ہاتھ تھوڑے سے روک لیے ہیں. اچھا وقت ان لوگوں کے لیے آپ کیا کہو گے کہ جو دیتے کچھ نہیں ہیں, بیٹھ کر بولتے ہیں اور پھر نام بھی کر دیتے ہیں ہم نے دے دیا؟ اچھا ایک چیز تنقید والی جو بات ہے نا, یہ ایک ایسا پہلو ہے کہ آپ اس کو کتنا بھی دبا لیں یہ اٹھتا ہی ہے. ایسا ہی ہے. ہوتا یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں اگر آپ پہ کوئی تنقید کر رہا ہے تو وہ جو تنقید کر رہا ہے وہ کیا کر رہا ہے. اصل بات تو یہ ہے نا, اگر میں ایک ویلفیئر کا کام کر رہا ہوں اور اگر کوئی مجھ پہ تنقید کر رہا ہے تو وہ اس کی خود کی جو ڈومین ہے وہ کیا ہے. اگر وہ ویلفیئر والا ہے تو شاید وہ اصلاح کے لیے تنقید کر رہا ہوگا, لیکن اگر وہ اس کا ویلفیئر سے دور دور تک تعلق نہیں ہے, اس نے کبھی زندگی میں کسی کی مدد ہی نہیں کری, تو وہ ہمیں کیا سمجھائے گا. ایسا ہی ہے. اچھا ہوتا کیا ہے, دسترخوانوں پہ بہت زیادہ تنقید ہوتی ہے. میں اس چیز کے سخت خلاف ہوں کہ یار روڈوں پہ دسترخوان نہیں لگانا چاہیے. ہر بندہ تنقید کرتا ہے, لیکن تنقید کرنے والے ہیں کون, صحیح, ان کا اپنا ڈومین کیا ہے, وہ کیا کام کر رہے ہیں. اچھا وہ خود کچھ بھی نہیں کرتے, ان کا کام صرف اور صرف سوشل میڈیا پہ بیٹھ کے کمنٹس کرنا ہے, اس کے علاوہ وہ کچھ نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے. جو کام کرنے والے ہیں وہ صرف فیلڈ میں اتر کے کام کرتے ہیں. اچھا میں خود بھی کوئی اتنا زیادہ دسترخوان نہیں لگاتا, لاک ڈاؤن میں بہت زیادہ دسترخوان ہمارے الحمدللہ چلتے تھے, لیکن اس کے بعد ہم نے بھی دسترخوان کو اسکپ کر کے دیگر پروجیکٹس پہ کام کیا ہے. لیکن یہ کہنا کہ یار دسترخوان نہیں لگ رہے, تو اگر دسترخوان پہ 70% لوگ بغیر روزے کے بیٹھے ہیں نا, تو 30% لوگ روزدار ہیں. آپ کو ایک روزدار کو روزہ کھلوانے کا ثواب کیا ہے, تو اگر 30% لوگ روزہ کھول رہے ہیں یار تو ان کا تو ثواب مل رہا ہے نا, اور پھر کھانا کھلانے کا ثواب. تو یہ ساری چیزیں ہیں, لیکن بات وہی ہے کہ آپ جو ہے کسی کا منہ نہیں روک سکتے. لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ وکاس کافی جگہوں پہ میں نے یہ دیکھا, میں کسی کو تنقید کا نشانہ نہیں بنا رہا یا میں پرسنل کوئی رائے نہیں دے رہا, لیکن ایک بات یہ کہ فرض کریں آپ بہت زیادہ بڑی وہ کہتے ہیں نا کہ فل آف چکن روسٹ اور ایک چیز آپ بریانی کی دیکھ منگواتے ہیں. نہیں ہم 5000 بکرے نہیں کرتے. نہیں میں ویسے بتا رہا ہوں کہ آپ کو اسی کی جگہ آپ 3 دیگیں کر دیں, لیکن صرف آلو والی کر دیں. لوگ اصل میں ہونا بھی یہی چاہیے کہ صرف آپ نے پیٹ بھرنے کا جو معاملہ ہے نا وہ کریں, آپ لوازمات نہ لگائیں. ہم نے بھی بہت 21 کھانے بھی بنائے. 21 رمضان شہادت مولا علی کے دن ہم نے 21 کھانے بھی ہم نے روڈ پہ بنا کے لوگوں کو کھلائے. لیکن پھر جو ہمارے مفتیان کرام کیوں نہیں ملا جو ہمارے ساتھ مفتیان کرام جڑے ہوئے, انہوں نے پھر ہمیں سمجھایا کہ اس طریقے سے نہیں, آپ اس طریقے سے کریں. تو الحمدللہ دسترخوان بھی لگ رہا ہے اور دیگر پروجیکٹس بہت زیادہ ہونے ہوئے اس کے بعد سے. بالکل جی. اسی کے ساتھ عریض سے ہم ریکویسٹ کریں گے کہ ہمیں کلام سنا دیں, کیونکہ جب اچھی بات ہوتی ہے تو اس کے بعد دل چاہتا ہے کہ ہم کلام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سنیں. مائک پلیز. تیرے صدقے میں آقا ساری جہاں کو دین ملا, بے دینوں نے کلمہ پڑھا, لا الہ الا اللہ حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ. سمت نبی بو جہل گیا آقا سے, اس نے یہ کہا گر ہو نبی بتلاؤ ذرا میری مٹھی میں ہے کیا. سمت نبی بو جہل گیا آقا سے, اس نے یہ کہا گر ہو نبی بتلاؤ ذرا میری موٹی میں ہے کیا. آقا کا فرمان ہوا اور فضل رحمان ہوا, موٹی سے پتھر بولا لا الہ الا اللہ.
माशाल्लाह। और इसी के साथ एक और जो नातख़्वाह हैं वो कौन किसी डॉक्टर राशिद सुल्तानी राशिद सुल्तानी जी साहब, जी आपसे आप कलाम अक़ीदत के फूल निछावर करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने आँखों से देखा नहीं है मगर, हमने आँखों से देखा नहीं है मगर, उनकी तस्वीर सीने में मौजूद है, जिसने लाकर कलामे इलाही दिया, जिसने लाकर कलामे इलाही दिया, वो मोहम्मद मदीने में मौजूद है। फूल खिलते हैं पढ़ पढ़ के सल्ले अला, फूल खिलते हैं पढ़ पढ़ के सल्ले अला, झूम कर कह रही है ये बादे सबा, ऐसी खुशबू चमन के गुलों में कहाँ, ऐसी खुशबू चमन के गुलों में कहाँ, जो नबी के पसीने में मौजूद है, जिसने लाकर कलामे इलाही दिया, वो मोहम्मद मदीने में मौजूद है। और हमने माना कि जन्नत बहुत है हंसी, हमने माना कि जन्नत बहुत है हंसी, छोड़कर हम मदीना न जाए कहीं, यूं तो जन्नत में सब है मदीना नहीं, यूं तो जन्नत में सब है मदीना नहीं, और जन्नत मदीने में मौजूद है। और छोड़ना तेरा तैबा गवारा नहीं, छोड़ना तेरा तैबा गवारा नहीं, ऐसा मंजर जमाने में देखा नहीं, छोड़ना तेरा तैबा गवारा नहीं, सारे आलम में ऐसा नजारा नहीं, ऐसा मंजर जमाने में देखा नहीं, ऐसा मंजर जमाने में देखा नहीं, जैसा मंजर मदीने में मौजूद है, हमने आँखों से देखा नहीं है मगर, उनकी तस्वीर सीने में मौजूद है। सुभान अल्लाह कि हमने आंखों से देखा नहीं है मगर उनकी तस्वीर सीने में मौजूद है। इसी के साथ एक वक्फा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। और जनाब वेलकम बैक। और हमें कुछ नए मेहमानों ने ज्वाइन इन किया है, जिसका अरीश हमें बताएंगे। अरीश कौन है हमारे साथ? हमें सना खान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलमान अहमद ने ज्वाइन किया और उन्हीं के साथ मोहम्मद तलहा कादरी ने हमें ज्वाइन किया है। आपको खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। साथ साथ हम ये भी बताते चले अरीश के उन्होंने इतनी देर से ये वेट कर रहे थे बेचारे कि थक चूर हो गए बेचारे। अब तो वो कह रहे हैं कि कब ये सेशन खत्म हो। नहीं अब सना खान मुस्तफ़ा है तो ये कलाम पेश करके तो जाएंगे ना, उसके लिए इंतजार करना इनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। नहीं, लेकिन एक बात मैं बोलूं कि रमजान करीम में जब आप अपनी क्यू का इंतजार करते हैं, अल्लाह ताला उस पे भी सवाब देता है। बिल्कुल ऐसा अल्लाह ताला उस पे भी दर्जात को बुलंद करता है, और एक दर्जा नहीं 70 दर्जे बुलंद करता है। और जब खुदा के महबूब का जिक्र करने के लिए इंतजार करें तो उनको सवाब तो मिलेगा। और महबूब खुदा भी वो कि जिसके लिए खुदा खुद जो दुरूद पाक यानी दुरूद इब्राहिमी खुदा खुद पढ़ता है, तो उससे बड़ी मेरे मुस्तफ़ा की क्या शान होगी। इसी के साथ हम वकार साहब आपकी तरफ आते हैं कि कुछ दिन रह गए, पेरेंट्स के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? आपके इस प्रोग्राम के तवस्सुस से मैं पेरेंट्स और तमाम लोग जो सुन रहे हैं मेट्रो चैनल को, मैं एक फैसिलिटेशन देना चाहूँगा आपके प्रोग्राम के तवस्सुस से कि 3-4 डेज़ रह गए। आज तकरीबन मैरिट स्कूल को बने हुए तकरीबन 12 ईयर्स होने जा रहे हैं। आज तक ये कोई पैकेज मैंने कंप्लीट नहीं दिया, लेकिन फर्स्ट टाइम आपके प्रोग्राम में मैं ये पैकेज देने जा रहा हूँ ताकि इन 4 दिनों के अंदर ये लोग फैसिलिटेट हो सके पेरेंट्स में। फीस जमा करा दें। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। इन 4 दिनों में इंशाल्लाह मैं इन तमाम पेरेंट्स को फ्री ऑफ कॉस्ट एडमिशन
लॉन्च कर रहा हूँ जबरदस्त, फ्री ऑफ कॉस्ट, जो इन 3-4 दिनों के अंदर ये रमजान के माशाल्लाह। अंदर। यानी आप 26वें रोजा, 27वें रोजा, 28वें रोजे और 29वें रोजे, जी 30 रोजे, यानी ये- पूरा मकबरा का 30 रोजे हो गए, तो वो भी अच्छा, मतलब वो नहीं होंगे क्योंकि इन्होंने पहले बता दिया कि अच्छा, पहले बता दिया, confirmed है, दिन हम फोर- आखिरी इफ्तारी करेंगे, जी, जी। उसके बाद 30 को नहीं आएंगे, हम 30 पे ही ईद मनाएंगे। जी, जी। तो यानी आपके लिए ये एक सुनहरी मौका है कि अपने बच्चे का मुस्तकबिल रोशन करें, क्योंकि जो पाकिस्तान में पढ़ेगा उस वही पाकिस्तान को बढ़ाएगा। यानी पढ़ना है और आगे बढ़ना है, पाकिस्तान का नाम रोशन करना है इंशाअल्लाह। जज़ाकल्लाह वकार भाई, थैंक यू वेरी मच। इसमें सिर्फ एक चीज़ ऐड करूंगा ताकि वो कंप्लीट हो जाए। हालांकि हमारे एडमिशन 1 मंथ के अंदर कंप्लीट हो जाते हैं। फर्स्ट ऑफ टाइम ये था हमारा कि 3 डेज़ के हमने अंदर कंप्लीट किए। आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से हम मजीद और क्लासेस को लॉन्च करेंगे ताकि मजीद पेरेंट्स हमारे पास आ सकें और उनको फैसिलिटेट करें। हम अब आपको ये कहेंगे कि आप हमारे साथ, क्योंकि मॉर्निंग शो इटसेल्फ हमारा यहाँ पे होता है, आप वहाँ पर भी चक्कर लगाएं ताकि जो लोगों की क्वेरीज हैं वो हम सॉल्व करें, क्योंकि बच्चों को हमने पढ़ाना किस तरीके से है, हमने पढ़ाना इस तरीके से कि उनके मसलों को सॉल्व करें। एजेंडा बेसिकली ये है कि बच्चा पढ़ेगा कैसे। जी, बिल्कुल। जब इतना बोझ लाद दिया जाएगा तो बच्चा इटसेल्फ बेजार हो जाएगा। ऐसा ही है, तो ऐसा ही है। बेजार नहीं करना, बच्चे को इंटरेस्ट डेवलप करना है, मोटिवेट करना है, उनको बिल्कुल पॉजिटिव ऐसे ही वे पे आगे लेके चलना है। वकास आपकी तरफ आएंगे और आपके लिए ये कहा गया कि आयशा इस वक्त हमें देख रही हैं, जो मेरी को होस्ट थी यानी 2 से 3 रहमत साहिर की, उन्होंने कहा कि एक्सीडेंट्स जो हो रहे हैं उस बारे में क्यों बात हम नहीं कर रहे हैं। एक्सीडेंट जो हो रहे हैं अभी आजकल डंपर से बहुत ज्यादा एक्सीडेंट हो रहे हैं। अब जो एक रीसेंट वाक़या, वो बच्चा भी नौमालूद पैदा होकर वो जो है वो डेथ हो गई। लिटरली अगर मैं आपको बताऊं ना तो ये कुछ लोगों के लिए जो सोशल एक्टिविस्ट हैं और सोशल मीडिया पे जो है जिनका काम मैंने आपको बताया ना तनकीद करना है या सिर्फ फैन फॉलोइंग के लिए बैठे हैं, तो उनके लिए सिर्फ और सिर्फ ये एक कंटेंट होता है। ऐसा ही है जी, आप ये मेरी बात भले आप नोट डाउन कर लें, आज से 10 दिन बाद आप देख लीजिएगा कि उनके लिए कुछ और कंटेंट होगा। ऐसे ही ये सिर्फ एक कंटेंट बन के रह गया है कि एक एक्सीडेंट हुआ, एक किसी की जान गई और लोगों ने वीडियोस बनाई और उसके बाद बस उस पर तबसरे हुए और फिर खत्म हो। वाइंड अप। और मैं आपको लिटरली बताऊं कि मैं पाकिस्तान से बाहर भी कई कंट्रीज में मैं विजिट कर चुका हूं, रहा भी हूं काफ़ी, और मैंने ये ऑब्जर्व किया है कि अगर ये पाकिस्तान के अलावा कहीं इंसिडेंट होता ना, ये मलिर हल्ट वाला जो टैंकर वाला हुआ है और ये इंसानों की जगह कोई जानवर मौजूद होते और वो जानवरों का एक्सीडेंट होता और उसमें अगर किसी जानवर की डिलीवरी हो जाती और उसकी डेथ हो जाती तो वहां तूफान बर्पा हो जाता, ऐसे ही है। ऐसा हो जाता। हम तो जानवर लेकिन से यहाँ परे हैं। कुछ भी नहीं हुआ, जानवर से परे। पता भी नहीं चला। जो होना था वो सोशल मीडिया पे हुआ है सिर्फ और सिर्फ, उसके अलावा कुछ नहीं। होना तो ये चाहिए था कि यहाँ के जो वजीरे हमारे ट्रांसपोर्ट हैं उनको वहाँ मौजूद होना चाहिए था ऑन द टाइम। वैसे आई ना जिस दिन को dumpers वहाँ को बंद मौजूद करें। होना चाहिए था जिस टाइम पे एक्सीडेंट हुआ। ऐसा ही ये है। पहला ऐसा वाकया है और पहला ऐसा वाकया नहीं है जो कराची में हुआ हो। टैंकर से कई लोग और हैवी ट्रैफिक से कई लोग जान की बाजी हार चुके हैं, लेकिन ये ऐसा वाकया था कि इससे जिस बंदे ने भी देखा उसकी रूह कांप उठी। अच्छा, मैं वकास यहाँ पर ये कहता हूँ कि इसका जो हर्जाना है वो कैसे भरा जाए। उसका हर्जाना ऐसे भरा जाए कि जिस फैमिली का बच्चा, जैसे जिनकी बेटी थी यानी जो बहू थी उस घर की, उसकी उनकी एक ही औलाद थी, एग्जैक्टली उनका घराना उजड़ गया। ये एक ही बेटा था अपने घर का, 2 बहन भाई थे, बेटा चला गया। माँ बाप बुढ़े क्या करेंगे? वो कहते हैं ना कि उन्होंने कहा कि उस उम्र में वो बच्चे भी नहीं पैदा कर सकते कि चलें आगे। वो कहते हैं ना कि छोटा बच्चा, generation now। उम्र है उनकी भी, उनका दुनिया में आते साथ जो पोता था या पोती मुझे नहीं पता, लेकिन उसकी भी डेथ हो गई। और कहा यह जा रहा है कि इतना ज्यादा हैवी एक्सीडेंट नहीं था, और जब डॉक्टर्स की टीम ने मुआयना किया तो उन्होंने कहा कि इतना ज्यादा प्रेशर सेट किया गया कि फीमेल को अभी डिलीवरी नहीं होनी थी, लेकिन वो बर्दाश्त ही नहीं कर पाई और डिलीवरी हो गई उसकी और बच्चा मर गया। बिल्कुल ऐसा ही है। जो बंदा वहाँ मौजूद था उनकी भी वीडियोस चल रही हैं कि वो बता रहे हैं किस तरीके से उस बच्चे की उन्होंने कॉर्ड्स वगैरह कटवाई। वो एक लेडी वहाँ घूम रही थी। तो मतलब ये है कि हम हमारे साथ यूथ यूनिटी के साथ कुछ ऐसे लोग जुड़े हुए हैं जो मेडिकल फील्ड से हैं, डॉक्टर्स हैं, और साथ ही हमारे पास कुछ चार्टर्ड अकाउंटेंट लोग भी मौजूद हैं। तो हम जब से यही सोच रहे हैं कि ऐसे किसी वाकये को रोकने के लिए हम क्या कर सकते हैं। हम ये कर सकते हैं, मैं आपको एक सोल्यूशन देता हूँ। उस जो भी एक टैंकर है या 10 टैंकर है, उस कंपनी को रखें, बेचे सब कुछ, उस घर को दे दें। ये 1-2 दफा होगा, जब वो लुटेंगे ना ये लोग, जब इनकी तरफ से जब चीजें जाएंगी, उनकी तो जाने चली गई, जब वो जाएंगी, वो बैन होंगे, चीजें खत्म हो जाएंगी, तो ही ये रुकेगा, वरना अदरवाइज जुर्माना लगा दें। नहीं कोई फायदा नहीं। असल में 5 लाख लगा दें, यार जो है 5 वो साल ख्वाबो खरगोश के मजे लूट रहे हैं सिर्फ और सिर्फ। यहाँ पर जो है मैं आपको बता रहा हूँ ना कि ये वाकया अगर कहीं और होता तो पता नहीं क्या से क्या होता। यहाँ इंसान 3 जाने जो है वो चली गई हैं, एक नौमौलूद बच्चा भी चला गया, उसने भी कुछ चंद लम्हे जो है वहाँ सांस लिए दुनिया में, और वो चला गया, उनका पूरा घर उजड़ गया। लेकिन सिर्फ अभी भी इस पे सिर्फ पॉलिटिक्स चल रही है।
بالکل یہی ہے، اور اسی کے ساتھ وقت ختم ہوا وقاص. ہم آپ سے کل مزید اس بارے میں بات کریں گے، کیونکہ مجھے واقعی میں اوتھینٹک جب ہماری بات ہو رہی تھی وقاص سے، تو وقاص نے اوتھینٹسٹی پہ یہ کہا تھا کہ میں حق پر بات کروں گا، اور سلوٹ ہے میرے بھائی کہ واقعی میں حق پر بات کرو. کل آپ سے مزید اس بارے میں بات انشاءاللہ اس کے لیے کچھ ہم نے پلان بھی کیا ہے، وہ انشاءاللہ پھر میں آپ کو کل انشاءاللہ. اسی کے ساتھ آئی گیس اس سیشن کا ٹائم ختم ہو گیا. آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ آئے، آپ سے شکریہ آپ نے مجھے جوائن کیا، بہت شکریہ. اسی کے ساتھ ہم آپ کو اگلے سیشن میں آپ سے کلام سنیں گے. اسی کے ساتھ ایک وقفہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.